بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 68۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ خطرناک عورت سے جتنا دور رہا جائے اچھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دوسرے دن سنتالیہ غیر معمولی طور پر اپنے معاملات میں مصروف رہی۔ اب ایک طرح سے ہم پر اس کی حکمرانی تھی۔ وہ آگے سفر کا منصوبہ بناتی تو ہم بھی سفر کے لیے تیار ہو جاتے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ دو پہاڑیوں کو ایک عورت کی حکمرانی کس قدر ناگوار گزر رہی ہے، لیکن مصلحت کے تحت وہ خاموش ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حالات سے پورا سمجھوتا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو منصوبہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا وہ سب نے پسند کیا تھا۔ سب سے پہلے وہ سنتالیہ کی گرفت سے نکل جانا چاہتے تھے تاکہ آگے اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکیں۔ دن جس طرح گزرا وہ ایک دلچسپ صورتحال تھی۔ سبھی کو اس بات کا انتظار تھا کہ سنتالیہ دفان ہو جائے تو اس کے بعد وہ آگے کے فیصلے کر سکیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مائیکل فورس کے لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ ہم لوگ اپنے طور پر تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن مائیکل فورس کے شامل ہو جانے کے بعد کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے جو غور کرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ چنانچہ اب بات ذرا سنسنی خیز ہو گئی تھی، لیکن مائیکل فورس اور جینی فورس کی موت کا سبھی کو صدمہ تھا۔ البتہ سنتالیہ کے خلاف وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے۔ رات ہو گئی، معمولات میں کسی خاص تبدیلی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اتنی رات ہو گئی کہ بقیہ افراد تو سو گئے، لیکن مجھے بھلا نیند کہاں تھی۔ اب میں نے ان لوگوں کو اس قدر بھی حالات سے باخبر نہیں رکھا تھا کہ ان کی بھی نیندیں میری طرح حرام ہو جاتیں۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا جب میں نے سنتالیہ اور اس کے ساتھیوں کو دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور خود ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میں سنتالیہ کا جائزہ لے سکتا تھا۔ سنتالیہ نے بھی وہی انداز اختیار کیا تھا، یعنی سفر کی رفتار اتنی تیز رکھی تھی کہ جلد از جلد دور سے دور نکل جائے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی اور میں دلچسپی سے سوچ رہا تھا کہ بہرحال میرا داؤ کارگر ہو ہی گیا۔ ابھی میں واپس پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنی عقب میں سرسراہٹ محسوس ہوئی اور میں برق رفتاری سے پلٹا۔ حسن تھا جو کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے۔ حملہ اتنی تیز رفتاری سے نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ مد مقابل کون ہے۔ یہ میں ہوں چیف، میں ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، حسن، کیا کہا تم نے مجھے؟ لعنت ہے اس عہدے پر جو انسان کو مردہ بنا دے۔ میں نے تمہیں چیف کہا ہے۔ نہیں حسن، تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھا نہیں لگتا۔ ارے کیوں، خیریت؟ ایک بات بتاؤں پیارے بھائی، زندگی میں کبھی 7 دن سے زیادہ کسی دلربا، مہجبین، گل رخ وغیرہ کو برداشت نہیں کیا ہے، اور اس وقت بھی میرے ساتھ خاتون ہے نا۔ نہ وہ دلربا ہیں، نہ مہجبین، اور نہ ہی گلے رخ۔ بہت ہو گئی، اپنا بوجھ خود سنبھالو۔ انجوائے کرو حسن، انجوائے کرو۔ انجوائے کی بھی ایسی تیسی، حسن نے کہا، اور مجھے بڑی زور کی ہنسی آ گئی، اور میں بولا، پرابلم کیا ہے تمہیں؟ یار بہت نہیں ہو گئی کیا؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے، اور پھر ایسی لڑکی جس کا تعلق ہماری دنیا سے بھی نہیں ہے تم سے کس قدر مانوس ہو گئی ہے۔ ایک بات بتاؤ، حسن نے تیکھے انداز میں کہا۔ ہاں ضرور پوچھو۔ فرض کرو اگر مجھے اس سے عشق ہو جائے۔ کیا مطلب؟ عشق کا مطلب عشق ہوتا ہے۔ وہ تو ہوتا ہے مگر تمہیں نہیں ہوتا۔ کیوں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اگر تو ہو، مگر تمہاری کھوپڑی میں پھوڑا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، واقعی سنجیدگی سے مجھے بتاؤ، اگر ایسا ہو جائے تو؟ بھئی یہ تو قدرتی عمل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں؟ میں نے کہا۔ اسے میرے لیے حاصل کر لو گے؟ حسن بولا، اور میں واقعی حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں مطلب نہیں سمجھا۔ 2 ہی باتیں ہوں گی،
تم لوگ جا رہے ہو رنگین کہکشاں کی تلاش میں ویسے ہی باغی قسم کا آدمی ہوں، نہ مجھے کرنل ہمایوں سے دلچسپی ہے اور نہ کرنل جہانگیر سے۔ میں خاموشی سے اسے لے کر کہیں نکل جاؤں گا، اور اس کے بعد ہم وہ جو کہتے ہیں نا سنسار وغیرہ بسانے والی بات، تو اپنا کہیں سنسار بسا لیں گے، 15-20 بچے پیدا کریں گے اور بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ واقعی لگتا ہے تمہاری کھوپڑی کے پھوڑے میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ہوش قائم رکھو جانے من، ایڈونچر سے لطف لو، دیکھو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ چھوڑو یار، جنگلوں میں بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، حسن نے کہا۔ جنگلوں کی زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر ایک جنگلی حسینہ، تم تو خوش نصیب ہو کے عیش کی زندگی گزار رہے ہو۔ تم گزار لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے اپنی محبوبہ تمہیں بخشی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی حسن، انسان کو چیلنج قبول کرنے چاہیے۔ تم کوئی ایسا انوکھا کارنامہ سر انجام دو جس پر خود تمہیں ناز ہو۔ خیر، تمہیں اس سے زیادہ ہدایت دینے کی جرت تو میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس بات کی امید ضرور رکھتا ہوں کہ تم جو کچھ کرو گے حیرت انگیز ہوگا۔ اور حسن واقعی حیرت انگیز انسان تھا۔ سمجھ میں آئے تو معمولی سی بات سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو زمین آسمان سڑک پر رکھ دو، اس کی کھوپڑی سے گزر جائے۔ بہرحال میں اسے سمجھا بجھا کر واپس آ گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے قبر میں سوئے ہوئے مردے جاگ اٹھے تھے۔ میرا خیال بالکل غلط تھا۔ میں یہ سمجھ کر سنتالیہ کو دیکھنے گیا تھا کہ باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور آرام سے سو گئے ہیں، لیکن وہ سب ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور مجھے انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ فاخر دہا، خوارزم، فرقان، کماری پربھاتیا اور باقی افراد سبھی غالباً یہ دیکھ چکے تھے کہ سنتالیہ جا چکی ہے۔ فرقان دہا نے سب سے پہلے کہا، کیا ہم تیاریاں کریں؟ جتنی جلدی ممکن ہو۔ تو میں چلوں؟ یہ سمجھو کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ تم ادھر اپنا کام سر انجام دے رہے تھے اور ادھر ہم۔ بس پھر اس کے بعد برق رفتاری سے سفر جاری ہو گیا تھا۔ ہم نے بالکل ہی مخالف سمت اختیار کی۔ ویسے بھی سنتالیہ کو جو نقشے بنا کر دیے گئے تھے وہ بالکل ہی غلط نقشے تھے، اور سنتالیہ ادھر جا کر مصیبتوں کا شکار ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ راستے بے حد خطرناک تھے۔ لیکن بہرحال خطرناک عورت سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ خود ہی ہمارے 2 ساتھیوں کو ختم کر چکی تھی۔ پھر جس طوفانی رفتار سے سفر کیا گیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ سنتالیہ سے کس قدر خوف زدہ ہیں، لیکن جو بہترین منصوبہ میں نے بنایا تھا اسے سبھی نے پسند کیا تھا۔ یوں لگا جیسے انہوں نے طے کر رکھا ہو کہ ایک ایک پل کامیابی سے گزاریں گے۔ لطف کی بات یہ تھی کہ جب صبح کا اجالا پھوٹا تو فرقان دہا نے ہی پہلے سے طے شدہ اور تیار شدہ ناشتہ سب کو پیش کر دیا، اور طے یہ کیا گیا کہ سفر کی رفتار کو سست نہیں کیا جائے گا، گویا دن کی روشنی میں بھی سفر جاری رہے گا۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا، سبھی سنتالیہ کی گرفت سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس دن شام کو 5:30 بجے تک سفر کیا گیا۔ جنگلوں کے راستے طویل ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک گھاٹی میں اترنا پڑا۔ ڈھلان خاصے زیادہ تھے، لیکن گھاٹی بے حد شاندار تھی۔ یہاں خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کوئی 2 فٹ کے درخت پھیلے ہوئے تھے، اور ان کا ڈیزائن بھی بے حد عجیب تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھاٹی زمین کا دوسرا حصہ ہو۔ ڈھلانوں کے بعد جب ہموار زمین شروع ہوتی تھی تو اس کا خاتمہ کہیں نظر نہیں آتا تھا، گویا بلندیوں کے بعد زمین کی ان گہرائیوں کا ہی سفر کرنا تھا۔ البتہ راستے میں یہ بات ضرور ہوئی کہ ہم رنگین کہکشاں کے راستے کا اصل حصہ تلاش کر سکیں گے یا نہیں۔ گویا اس سلسلے میں فرقان دہا اور محمود خوارزم پوری طرح متفق تھے کہ آگے جا کر وہ صحیح راستہ تلاش کریں گے۔ حسن بھی بے چین نظر نہیں آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس لڑکی کو بھی مطمئن دیکھا جا سکتا تھا۔ قیام کے بعد محمود خوارزم نے ہی بتایا، ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے راستے غلط ہوتے تو لڑکی کے انداز میں بے چینی پائی جاتی۔ ذرا حسن سے بات کرو تاکہ صورتحال معلوم ہو سکے، اور پھر یہ ذمہ داری میرے علاوہ کسی کو اور کہاں سونپی جا سکتی تھی؟ میں نے حسن سے کہا، حسن، محمود خوارزم کا کہنا ہے کہ اگر ہم غلط راستے پر جا رہے ہوتے
تو لڑکی اس قدر پرسکون نہ ہوتی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ کچھ بے چین نظر آ رہی ہے؟ پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ اگر میں نے اس سے شادی کی تو اسے کون سا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ حسن بولا اور میں ہنسنے لگا، اور پھر میں نے کہا اس کا انتظام میں کر دوں گا، اور میرا خیال ہے کہ اگر تم اس کی آبادی میں پہنچ گئے تو مذہب کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ ہو بالا ہوگی اور تم شہبالہ بن کر جاؤ گے، اور اس کی بالی سی عمریہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہ غالباً جنگل کی شاعری ہے، حسن بولا۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ لڑکی مطمئن ہے۔ محمود خوارزم کا یہ تصور تھا تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ وہ خواہ مخواہ اپنی تشویش کا اظہار کرتا۔ چنانچہ یہ مرحلہ ہی طے ہو گیا، لیکن شام کے آرام سے یہ بات مد نگاہ رکھی گئی کہ سنتالیہ کا خیال رکھا جائے۔ امید تو یہی تھی کہ سنتالیہ خوب برق رفتاری سے سفر کرے گی، مخالف سمت کا سفر ہوگا، اور اگر اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے ساتھ فریب ہو گیا ہے اور وہ واپس بھی پلٹی تو اس میں بھی اسے خاصا وقت لگے گا، اور اس وقت تک ہمارا یہ سفر کافی طویل ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ ہم مطمئن ہو گئے۔ باقی رات بھر میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی جو قابل ذکر ہوتی۔ اتنا طویل سفر کرنے کے بعد سبھی تھکے ہوئے تھے۔ پہرے کا انتظام تو بے شک کیا گیا، لیکن جن لوگوں کو پہرے پر متعین کیا گیا تھا وہی دوسرے دن سب سے دیر میں جاگے تھے اور آرام سے سو گئے تھے۔ کسی نے پہرا دہرا نہیں دیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھکن تقریباً دور ہو چکی تھی۔ طے یہ کیا گیا کہ آج کا سفر بھی برق رفتاری سے کیا جائے اور اس کے بعد مطمئن ہو جایا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے اور آگے کا سفر پرسکون ہے۔ البتہ جن علاقوں میں یہ سفر کیا جا رہا تھا وہ ذرا کچھ عجیب و غریب سے لگ رہے تھے، اور ان کے لیے نیوبا کے انداز میں تو کوئی بے چینی نہیں تھی، لیکن جغرافیائی لحاظ سے تھوڑے سے بہتر، اور باہر لوگ اس علاقے کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بارانی علاقہ ہے، کہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور لوگوں کو کسی قدر اطمینان تھا، لیکن تیسری رات ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ لوگ جو مائیکل فورس کے ساتھی تھے جمع ہو کر محمود خوارزم اور فرقان داہا کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ جو افراد آپ کے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر مجھ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جو بات وہ سب کرنا چاہتے ہیں میں اس کی ترجمانی کروں۔ جی آپ ضرور کہیے، کیا بات ہے؟ فرقان داہا نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم لوگوں کو بے شک ان ہیروں اور سونے سے دلچسپی تھی جن کا تعلق اس وادی سے بتایا جاتا ہے۔ رنگین کہکشاں کی اس وادی میں جو کچھ موجود ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم مسٹر مائیکل فورس کے وفادار تھے۔ سنتالیہ کا تعلق اگر آپ سے ہوتا تو لازمی بات تھی کہ ہم سنتالیہ سے بھی جنگ کرتے اور آپ سے بھی، لیکن آپ لوگ اس سلسلے میں بالکل بے قصور ہیں۔ تاہم اپنے لیڈر کی موت کے بعد ہم مسلسل ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں، اب اس سے آگے جانا نہیں چاہتے، یعنی آپ لوگ واپسی کے خواہش مند ہیں۔ اب اس سے آگے جانا نہیں چاہتے، محمود خوارزم نے کہا، یعنی آپ لوگ واپسی کے خواہش مند ہیں؟ ہاں۔ آپ کو ان خطرات کا احساس ہے جو واپسی کے سفر میں آپ کو پیش آ سکتے ہیں؟ ہمیں ان خطرات کا احساس بھی ہے جو آگے کے سفر میں ہمیں پیش آ سکتے ہیں۔ دونوں طرف ہی خطرات ہیں۔ جن خطرات سے نمٹ کر ہم یہاں پہنچے ہیں وہ ہمارے علم میں ہیں، آگے جو خطرات پیش آنے والے ہیں وہ ہمارے لیے نامعلوم ہیں۔ ہمیں ان نامعلوم خطرات کو مول نہیں لینا چاہیے، اور یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ ہمارے دل میں کوئی بددیانتی نہیں ہے، ورنہ رات کی تاریکی میں ہم یہ ضروری سامان اٹھا کر اسی طرح فرار ہو جاتے جس طرح آپ لوگ سنتالیہ سے بچ کر یہاں آئے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں اس دوران اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم شریف لوگوں کے درمیان ہیں اور بس مشکل حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ فراغ دلی سے کام لے کر اگر ان اشیاء میں سے ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو دے کر ہمیں واپسی کی اجازت دے دیں، اور بس اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم اس طرح آپ سے کچھ لیے بغیر ہی یہاں سے چل پڑیں گے۔ نہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، دشمن نہیں۔
بس اتنی سی تشویش ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو واپسی میں۔ محمود خوارزم نے کہا، نہیں، ہم سوچ سمجھ کر آپ کے پاس پہنچے ہیں اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی مرضی کے مطابق اس میں سے آپ جو کچھ لینا چاہیں لے لیجئے، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہم آپ کو روک نہیں سکتے، چنانچہ افسوس کے ساتھ ہمیں آپ کو رخصت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ لوگ اسی رات چلے گئے تھے اور تھوڑی سی مزید افسردگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن بہرحال جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ البتہ رات کو نہ جانے کون سے وقت تک اس کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ فرقان دہا نے کہا، خیر، ہم ان کے فیصلے سے اختلاف تو نہیں کر سکتے، ان کا انہیں حق حاصل تھا، لیکن کون جانے کہ واپسی کا سفر ان کے لیے فائدہ مند رہے گا کہ آگے کا سفر فائدہ مند رہتا۔ اب یہ تقدیر کے کھیل ہیں، تقدیر ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، ہم سے وہ الگ ہو گئے۔ دوسری صبح ہم نے اپنے تمام افراد کو منظم کیا۔ کماری پربھاتیا کے ساتھ 6 افراد تھے۔ اس کے علاوہ فرقان، محمود، فاخر، میں اور حسن، ہم لوگ بھی اپنے ساتھ تقریباً 9 افراد لائے تھے۔ اس طرح 9 اور 6 15 اور 6 ہم 21 افراد کا یہ قافلہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور ہم نے اس دن بھی بڑی برق رفتاری سے سفر کیا اور رات کو اسی وادی میں سفر کرتے ہوئے ایک سرسبز و شاداب علاقے میں جا نکلے۔ یہاں حیرت انگیز طور پر عجیب و غریب قسم کے پہاڑی ٹیلے پھیلے ہوئے تھے اور ان ٹیلوں میں بڑے بڑے غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ غاروں کی وادی ہو، لیکن رات کا وقت تھا، اس کی تحقیق صبح کے لیے چھوڑ دی گئی۔ علاقہ البتہ بھیانک اور ویران تھا، اور ایک عجیب سی دہشتناک کیفیت وہاں پھیلی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایک بدبو بھی جو بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں قرب و جوار کے ماحول کو مکمل طور پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا، تاہم رات پرسکون گزری، البتہ صبح پرسکون نہیں تھی۔ وہ بدبو جو رات بھر ہمیں آتی رہی تھی اب بھی آ رہی تھی۔ یہاں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن پر عجیب سی نیلاہٹ لیے ہوئے پتیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن جس چیز نے یہاں سنسنی پھیلائی وہ ایک انسانی لاش تھی جو تھوڑے فاصلے پر پڑی ہوئی تھی، اور اسے ہمارے آدمیوں میں سے ایک نے دیکھا تھا۔ چنانچہ اس نے دوسروں کو اطلاع دی اور ہم سب لاش کے قریب پہنچ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک اور طرف سے چیخ سنائی دی اور ہمیں پتہ چلا کہ وہاں بھی ایک لاش پڑی ہے۔ جس لاش کو ہم دیکھ رہے تھے وہ چند روز پرانی ہی معلوم ہوتی تھی اور اس کا گوشت سڑ رہا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ شخص جسم پر مکمل اور جدید لباس پہنے ہوئے تھا۔ یہ ذرا حیران کن بات تھی۔ اس کا تعلق ویسے کسی یورپین نسل سے ہی معلوم ہوتا تھا، اور وہ دوسری لاش بھی ویسے ہی آدمی کی تھی، لیکن تھوڑے فاصلے پر مزید 6-7 لاشیں ہمیں نظر آئی تھیں۔ یقینی طور پر یہ بھی مہم جو تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ لاشوں کے جسموں پر زخموں کے نشانات نہیں تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کسی ایسے ہنگامے میں ہلاک نہیں ہوئے۔ پھر یہ پراسرار موتیں کس طرح واقع ہوئیں؟ لاشیں اس قدر خستہ ہو چکی تھیں کہ انہیں اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنا مشکل تھا۔ تاہم سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کی موت آخر کس طرح واقع ہوئی۔ ناک پر رومال رکھ رکھ کر لاشوں کا تجزیہ کیا گیا، ان کی جیبیں تلاش کی گئیں، تھوڑی سی کرنسی اور کچھ دوسری چیزیں دستیاب ہوئیں، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ایک یورپین ملک کے باشندے تھے، لیکن باقی کیا قصہ تھا یہ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ البتہ جب تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ان چمگویوں میں مصروف تھے کہ لاشوں کے بارے میں اس سے زیادہ تحقیقات نہیں کی جا سکتیں، تو ایک آواز سنائی دی، ماسٹر، ماسٹر، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کسی خوف اور غلط فہمی کی وجہ سے آپ لوگ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سبھی کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی تھیں۔ آنے والا دبلے پتلے جسم کا مالک ایک ایسا شخص تھا جو اپنے جسم پر بیک وقت بہت سے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور عجیب و غریب نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے مہرے سے کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون سی نسل کا باشندہ ہے۔ بس مناسب چہرہ تھا، البتہ آنکھوں کی جگہ 2 لمبی لمبی لکیریں کھینچی نظر آئی تھیں۔ یا تو وہ آنکھیں کھینچ کر رکھنے کا عادی تھا، یا پھر اس کی آنکھیں تھیں ہی ایسی باریک سی، اور مونچھیں بلی کی مونچھوں کی طرح ہونٹوں کی دونوں طرف نکلی ہوئی تھیں۔
ہونٹ پتلے اور باریک تھے، قریب سے دیکھنے پر فولادی جسم کا مالک نظر آیا تھا، حالانکہ جسامت زیادہ نہیں تھی، لیکن ایسے لوگ انتہائی پھرتیلے اور طاقتور ثابت ہوتے ہیں۔ پیشانی کشادہ تھی، بلند ظرفی کی علامت تھی۔ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہمارے قریب پہنچا اور پھر اس نے کہا، سب سے پہلے آپ میرے جسم کی تلاشی لے لیں، میرے پاس ہتھیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ لوگوں کو میری ذہانت سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرا تعلق بھوٹان سے ہے، فی الحال اپنے بارے میں اتنا بتا دینا کافی ہے، اگر آپ مجھے اپنے درمیان اجازت دیں۔ کیا تم ہمیں ان لاشوں کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ محمود خوارزم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میرے علاوہ ان لاشوں کے بارے میں آپ کو کوئی اور نہیں بتا سکتا، اور میرا آپ تک پہنچنا ویسے بھی بہت ضروری تھا۔ میں اگر چاہتا تو خاموشی سے چھپ کر یہ دیکھتا رہتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر جب آپ لوگ بڑھ جاتے تو میں اپنے بارے میں سوچ لیتا، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میں سے بھی کسی کی موت اس طرح واقع ہو جائے جس طرح یہ سب میری ہدایت کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگیاں کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے الفاظ بڑے سنسنی خیز تھے۔ ہم سب حیران نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے فضول قسم کی باتیں کر رہا ہو اور مستقبل میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، لیکن بہرحال اس پر اعتماد تو کرنا ہی تھا۔ محمود خوارزم نے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماسٹر، ہم آبادیوں سے اتنی دور ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی تنہا انسان اگر اپنے طور پر جینے کا فیصلہ کرے اور آبادیوں کی تلاش میں نکلنا چاہے تو ممکن نہیں ہوگا۔ میں تنہا رہ کر بے چارگی کی موت نہیں مرنا چاہتا، بلکہ اس بات کا خواہش مند ہوں کہ یہ گروہ جو مجھ سے چھوٹ گیا ہے اب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن تقدیر نے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کر دیا ہے، تو آپ مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیں، اور میں جو ان علاقوں کا ماہر ہوں اور یہاں بہت مشکلات سے آپ کو بچا سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی زندگی چاہتے ہوں گے اور موت کی تلاش میں نہیں نکلیں گے، آپ ضرور اپنی دنیا میں واپس جائیں گے۔ کاش میں بھی آپ کے ساتھ واپس جا سکوں۔ تم کون ہو؟ مجھے ایک گائیڈ سمجھ لیجئے۔ یہ جو لاشیں آپ کو سڑتی نظر آ رہی ہیں، ان کا چیف مسٹر ہارلی تھا۔ 14 افراد پر مشتمل یہ قافلہ رنگین کہکشاں کی تلاش میں نکلا تھا۔ ایک نامعلوم وادی میں ہیرے بکھرے پڑے ہیں، اور جب آسمان پر چاند نکلتا ہے تو زمین کی کہکشاں بننے لگتی ہے۔ در حقیقت اس وقت اس کہکشاں کے سامنے چند ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ وہاں اتنے بڑے ہیرے موجود ہیں کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہی محسوس ہوتے ہیں۔ انہی داستانوں کی تلاش میں مسٹر ہارلے سرگردان تھے۔ میں صرف راستوں کا گائیڈ تھا۔ یہ مت سمجھ لیں ماسٹر کہ میں اس کہکشاں کا راستہ جانتا ہوں، وہ تو ایک پراسرار طلسمی وادی میں ہے، اور یہ طلسمی وادی جو اینافاربیا کہلاتی ہے ایک نامعلوم علاقے میں واقع ہے۔ ماسٹر، یہ سارا مسئلہ ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے قبول کر سکیں گے؟ محمود خوارزم نے فرقان داہا کی طرف دیکھا اور داہا نے شکریہ کے انداز میں گردن جھکا دی، یعنی یہ کہ محمود نے خود ہی فیصلہ نہ کر لیا بلکہ فرقان داہا کے مشورے کو فیصلے میں شامل رکھا۔ فرقان داہا نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں کس نام سے مخاطب کریں؟ شرفا ہے میرا نام۔ پہلی بات تو یہ ہے شرفا کہ سب سے پہلے تمہیں انسانیت کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہیں گے، اور اگر تم ہم میں شامل ہونے کے خواہش مند ہو تو تمہاری زندگی کے لیے سوچیں گے۔ اس کے بعد اگر تم ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہو تو وہ تمہارا فرض ہوگا۔ البتہ ہم خود بھی رنگین کہکشاں کی تلاش میں نکلے ہیں اور آخری حد تک کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں نظر آ جائے، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے ماسٹر، بہت بہت شکریہ۔ تقدیر اپنے فیصلے خود کرتی ہے، انسان لاکھوں فیصلے کر لے، سب بے مقصد اور فضول ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخرکار میں ان ویرانوں میں مر جاؤں گا، لیکن تقدیر نے مجھے زندگی آپ کی شکل میں دکھائی ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو اس جگہ سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ وادی زہریلی وادی ہے۔ آپ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں دیکھ رہے ہیں،
یہ زمین میں جو پودے اگے ہوئے ہیں یہ طلسمی پودے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہوا نہیں چل رہی، البتہ اس وقت ہوا چل رہی ہوتی تو انہیں چھو کر منتشر ہونے والی ہوا ذہنوں پر سرور طاری کرتی اور انسان اس سرور میں گم ہو جاتا۔ ہوا یوں کہ مسٹر ہارلے اور اس کے ساتھی اس وادی میں پہنچے۔ نشہ آور ادویات کے رسیا جب یہاں پہنچے تو انہیں ان ہواؤں میں سرور محسوس ہوا اور مسٹر ہارلے نے اس بوٹی کو دریافت کر لیا۔ میں بھی اس کے بارے میں جانتا تھا اور اس کی کہانیاں سن چکا تھا۔ میں نے مسٹر ہارلے کو بتایا کہ اس بوٹی سے بے شک بہت سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں جو نشہ پایا جاتا ہے وہ زہریلا نشہ ہوتا ہے، اور سرور کے بعد انسان کو موت کے سرور کا نشہ چکھنا پڑتا ہے۔ لیکن مسٹر ہارلے مالک تھے، اس بوٹی کو چکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تو دنیا کی بہترین شراب ہے، یعنی یہ کہ ایسا سرور تو کسی اور نشے میں نہیں ہے۔ اور ماسٹر، میری بات نہ مانی گئی۔ انہوں نے بہت سی بوٹیاں توڑ لیں، ان کا عرق نکالا گیا اور پی لیا گیا۔ یہ ایک رات کی بات ہے، میں ایک پتھر پر بیٹھ کر ان کے لیے رونے لگا اور وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہے۔ پھر ایک ایک کر کے زمین پر دراز ہو گئے، یہاں تک کہ آخر رات کو زہر نے اپنا کام شروع کر دیا اور وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ان کے جسموں میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور یہ آگ آخرکار ان کی موت کے بعد ٹھنڈی ہو سکی۔ آپ لوگ جگہ جگہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر ان جگہوں پر پہنچے تھے۔ وہ زندگی تلاش کر رہے تھے، مگر انہوں نے اپنے شوق میں خود اپنی زندگی کو موت کے حوالے کیا تھا۔ ماسٹر، یہ کہانی ہے ان بد نصیبوں کی جن کے جسم تک نہیں اٹھائے جا سکتے، کیونکہ ان کے جسموں کا زہر آپ کے ہاتھوں کو چھو کر آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ اتنی خوفناک باتیں تھیں شرفا کی کہ سب کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن اس کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم سب ایک عجیب سے خوف کا شکار ہو گئے۔ فرقان دہاں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ زہریلی ہوائیں چلنا شروع ہوں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ محمود خوارزم نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ بات ایسی ہی تھی کہ میں بھی اس کی نفی نہ کر سکا، لیکن یہاں سے آگے قدم بڑھانے سے پہلے شرفا نے کہا، افسوس بھی ہے، مجبوری بھی، ضرورت بھی ہے ماسٹر۔ اس دوران میں ان کا سامان اکٹھا کر کے ایک غار میں جمع کرتا رہا ہوں۔ یہ کھانے پینے کا بہترین سامان ہے اور ہماری ضرورت بھی۔ اب یہ سب آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ یہاں بیکار پڑا رہ کر یہ تباہ ہو جائے گا۔ خود غرضی نے ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی پیدا کی، اور اس کے بعد ایک ٹیلے میں بنے ہوئے غار کے وسیع دہانے میں وہ سامان دیکھا گیا اور ہمارے جسموں میں مسرت کی لہریں بیدار ہو گئیں۔ واقعی یہ تقدیر نے بہت بڑی رہنمائی کی تھی۔ بہترین اسلحہ، گیس اسٹوو، کھانے پینے کی اشیاء کے انبار جو ہمارے لیے بہت کافی تھے، کینوس کے بڑے بڑے تھیلے جن میں یہ چیزیں بھری ہوئی تھیں۔ تمام لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ بہرحال اس خود غرضی کا احساس تو دل میں تھا، لیکن انسانی مجبوریاں تو بعض اوقات اس سے بھی زیادہ کچھ کرا لیتی ہیں۔ ان سامان کو ان تھیلوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا تاکہ وزن اٹھا کر لے جانے میں آسانی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سنتالیہ کی قید میں آنے کے بعد جو نقصانات اٹھانے پڑے تھے، اور جس سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب صورتحال خراب ہو جائے گی، اچانک ہی قدرت نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ حالات سنبھل گئے تھے۔ لیکن اب شرفا کی ہدایت کے مطابق اس جگہ کو چھوڑ دینا بے حد ضروری سمجھا گیا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے کام یہی لیا گیا تھا، اور ہم لوگ برق رفتاری سے فاصلے طے کرنے لگے۔ غالباً ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ جلد از جلد کوئی ایسی جگہ منتخب کر لی جائے جہاں قیام کر کے اب تک کی تمام مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس لیے رفتار بے حد تیز رکھی گئی تھی، اور شرفا کے بیان کے مطابق زہریلی نشہ آور بوٹیوں کی یہ وادی آخر کار خالی کر دی گئی، اور ہم اس سے بہت دور نکل آئے کہ جس برق رفتاری سے سفر کیا گیا تھا اس کے بعد آرام بھی بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ ہم لوگ شام ہونے سے پہلے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو قیام کے لیے اچھی تھی۔ اس دوران سب اپنے اپنے طور پر سوچوں میں ڈوبے رہے تھے، اور کسی نے بھی اس موضوع پر بات نہیں کی تھی
کہ آگے کا پروگرام کیا رہے گا۔ قیام کے بعد گیس کے چولہوں کے جائزے لیے گئے۔ سارے ہی چولہے گیس سے بھرے ہوئے تھے، لیکن یہ بات ہم جانتے تھے کہ اس گیس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کیونکہ آخر کار یہ ختم ہو جائے گی اور ہمیں پھر اوقات پر آنا پڑ جائے گا۔ یہ سوچنے کے بعد سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے 4 برتنوں میں چائے کا پانی چڑھا دیا گیا، کیونکہ اس دوران خاص طور سے ہم چائے سے محروم رہے تھے۔ حسن فیروز لڑکی کے ساتھ منسلک تھا۔ میں نے دور سے اسے دیکھا تو احساس ہوا کہ خوش ہے۔ میرے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا، تم دیکھ رہے ہو وقت اور حالات کیسے کیسے زاویے بدل رہے ہیں۔ کیا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا شناسہ لمحہ ہے؟ بالکل نہیں، یہی تو زندگی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء جدید ترین تھیں اور لگ رہا تھا کچھ دن بڑے شاندار گزریں گے۔ شرفا بھی اچھا ساتھی ثابت ہوا تھا۔ وہ ان علاقوں کے بارے میں کافی اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر ہارلی مجھ سے علاقوں کے بارے میں مشورے کرتا رہتا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی رنگین کہکشاں کی تلاش ہے تو اس کے لیے یہ راستہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ میں بتا سکتا ہوں کتنے فاصلے پر کون سی جگہ موجود ہے۔ یہ میری معلومات نہیں، بلکہ میرے اندر کچھ ایسے حصے ہیں جن سے میں بہت سے خطرات کو سونگھ سکتا ہوں۔ یہ حصے مجھے میرے باپ سے ورثے میں منتقل ہوئی تھیں۔ میرا باپ ان علاقوں کا ڈاکٹر تھا اور بہت سی پراسرار باتیں جانتا تھا، لیکن بڑا کنجوس اور بہت سنگ دل۔ ساری باتیں اس نے مجھے نہیں بتائیں، لیکن میں نے کچھ باتیں اس سے سیکھ ہی لیں۔ بہرحال شرفا بہت سی باتیں بتا رہا تھا۔ ہم نئے سرے سے چست و چالاک ہو گئے تھے۔ صبح سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سفر جاری رہا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم دوسرے جنگلوں کے ایک عظیم الشان سلسلے دیکھنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی آسمان بادلوں سے ڈھلتا چلا گیا۔ شرفا نے تشویش زدہ نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، سر بارش ہوگی، اور بارش اس علاقے میں بڑی خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ بلندیوں سے بہہ کر آنے والا پانی ان علاقوں کو جل تھل کر دیتا ہے۔ شرفا کا کہنا بالکل درست نکلا۔ جو ہی ہم نے جنگل میں قدم رکھا بارش شروع ہو گئی۔ شرفا واقعی ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ موٹے کپڑے کی پتلون اور قمیض میں ملبوس وہ بہت عجیب لگتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق ہم نے سفر کی رفتار تیز کر دی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس تیز رفتاری سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ قرب و جوار میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں پناہ لی جا سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگل تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد کافی گھنا ہو گیا تھا اور یہاں بارش کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب ہم کسی ایسی جگہ پہنچتے جہاں درخت چھترے ہوتے تھے تو یوں لگتا جیسے آسمان سے پانی کی دھاریں بہہ رہی ہوں۔ فرقان طہا نے محمود خوارزم سے کہا، محمود خوارزم، یہ بارش خطرناک ہو سکتی ہے۔ محمود خوارزم نے سوالیہ نگاہوں سے فرقان کی طرف دیکھا اور بولا، اصل میں علاقے اجنبی ہیں اور نہیں کہا جا سکتا کہ نشیب کہاں کہاں ہیں اور کتنے گہرے ہوں گے۔ تم ان بلندیوں کو نہ بھولے ہوگے جن سے گزر کر ہم اس وادی میں آئے ہیں۔ محمود خوارزم نے مسکراتے ہوئے کہا، دوست، اسی کو تو مہم جوئی کہتے ہیں۔ گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر بھلا یہ لطف کہاں؟ ویسے اگر ہم تیزی سے سفر کریں تو ہو سکتا ہے کہ جنگل سے گزر جائیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی مناسب جگہ مل جائے